حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوتی تو اللہ عز و جل اسے کسی نہ کسی وسیلہ سے مٹا دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد شونیزیہ میں بیٹھا جنازہ کا انتظار کر رہا تھا اور میرے ساتھ بغداد کے دیگر لوگ بھی بیٹھے اس جنازہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران میں نے ایک فقیر دیکھا جس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ متقی اور عبادت گزار ہے، مگر وہ لوگوں کے سامنے دست دراز تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا اور رزق حلال خود کما کر کھاتا تو کتنی ہی اچھی بات ہوتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں وہاں سے لوٹا اور رات کا وقت تھا، میں معمول کے اوراد و وظائف کے بعد نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گیا، مگر اس رات مجھے یہ سب انتہائی دشوار محسوس ہوا۔ میں کافی دیر تک بیٹھا جاگتا رہا اور پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں مجھے وہی فقیر دکھائی دیا جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس فقیر کو اس دسترخوان پر بٹھا دیا گیا ہے۔ پھر مجھے حکم دیا گیا کہ تم اس فقیر کا گوشت کھاؤ کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب کی تمام حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی اور میں نے کہا میں نے اس فقیر کی غیبت نہیں کی، البتہ دل میں ایسا خیال ضرور آیا تھا۔ ندا آئی، تم ان لوگوں میں سے نہیں جن کی معمولی باتیں بھی پسندیدگی میں شمار کی جائیں، تم جاؤ اور اس فقیر سے معافی مانگو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبح ہوئی تو میں اس فقیر کی تلاش میں نکلا اور پھر میں اس کو ڈھونڈتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سبزی دھونے سے پانی میں جو پتے گر جاتے ہیں وہ ان کو اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے ابو القاسم جنید بغدادی، کیا تم آئندہ ایسی خطا کرو گے اور اللہ کے بندوں میں عیب نکالو گے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کشف دیکھ کر میں دل ہی دل میں تائب ہو گیا اور میں نے آئندہ کے لیے کسی کی غیبت اور عیب جوئی سے توبہ کر لی ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے منہ پر یا پیٹھ پیچھے حتیٰ کہ دل میں بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی بارگاہ کا خصوصی قرب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔